لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمته الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبتين التي فضلت على نساء العالمين وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجها حسناته أعمال الثقلين وهم أئمة المشرقين وهداة المغربين صلوات الله عليهم ما دام طلوع النيرين. الصلاة والسلام على النبي الأمي مكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي النبي المسدد بشيرنا المؤيد نذيرنا الممجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمدي بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. عزیزان محترم وازاداران مظلوم کربلا سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام، پروردگار عالم بی بی زہرا کی عزت و آبرو کے صدقے میں ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا کرے، اور جتنے بھی عزادار سننے والے ہیں پروردگار سب کو صحت و سلامتی عطا کرے، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کرے۔ اے میرے معبود بحق محمد وآل محمد، خاص طور سے بانی مجلس ہمارے آصف بھائی، پروردگار انہیں بھی صحت و سلامتی عطا کر، ان کی توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کر، پروردگار انہیں ان کے گھر والوں کو آفات عرضی و سماوی سے محفوظ رکھ۔ الہی اس عزاداری کے صدقے میں ان کے رزق میں وسعت عطا کر، اس سے بہتر انداز میں عزائے حسین پر گزار کر کے بیوی کی بارگاہ میں ہدیے کی توفیق عنایت کر۔ عزیزان محترم، زیادہ دیر زحمت دینا مقصد نہیں ہوتا، مگر ایک آدھ مفہوم ہوتا ہے جسے آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں مبذول کرنا مقصود ہوتا ہے۔ پروردگار عالم کا قرآن مجید کے اندر ارشاد گرامی ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ لن تنالوا البر، نہیں پہنچ سکتے ہو ہرگز تم نیکی تک، حتی تنفقوا، مگر یہ کہ وہ چیز خرچ کرو مما تحبون، جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ اگر تم نے راہ خدا میں وہ چیز قربان نہیں کی ہے، وہ چیز خرچ نہیں کی ہے، وہ چیز نہیں دی ہے جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے، جسے تم سب سے زیادہ چاہتے ہو، تو تم نے نیکی انجام نہیں دی ہے۔ نیکی پانے کے لیے، نیکی کو انجام دینے کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیز راہ خدا میں خرچ کی جائے جو ہمیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ظاہر ہے کہ تاریخ کے اندر بہت ساری مثالیں موجود ہیں، اور یہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ جب آدمی وہ چیز جو اسے سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسند ہے، اسے خرچ کرنا چاہے تو ظاہر ہے کہ شیطان اپنا جال اس کے سامنے بچھا دیتا ہے اور کسی بھی طریقے سے اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا ایسی صورت میں ظاہر ہے ہمارے چاروں طرف شیطان موجود ہے، ہم گھرے ہوئے ہیں، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ جب شیطان کو پروردگار عالم نے بہشت سے نکالا تو شیطان نے کہا تھا، بھائی جب پروردگار عالم نے کہا کہ جاؤ تم ہماری بہشت چھوڑ دو، ہماری جنت سے نکل جاؤ،
تو وہ شیطان کا کہنا ہے کہ جب پروردگار عالم نے مجھے جنت سے نکالا، مجھے زمین پر بھیجا اور مجھے نکالے جانے والوں میں شمار کیا، تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ پروردگار تو مجھے جنت سے تو بھیج رہا ہے، جنت سے تو نکال رہا ہے، مگر میرا گھر کہاں ہے؟ میں کون سے گھر میں جا کے رہوں گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارا گھر حمام ہے، حمام تمہارا ٹھکانہ ہے، تم وہاں جا کے رہو گے۔ لہذا بہت ساری ممانعتیں ہیں تاریخ اسلام کے اندر، پیغمبر اسلام کے فرمانات کے مطابق، کہ جن چیزوں کا لحاظ حمام کے اندر کرنا ضروری ہے۔ پھر شیطان نے کہا ٹھیک ہے، میرا گھر تو حمام ہے، مگر مجھے ایسی جگہ دو جہاں میں بیٹھ سکوں، میرے بیٹھنے کا بھی تو کوئی جگہ ہونی چاہیے، میرے بیٹھنے کی کوئی مقام ہونا چاہیے۔ تو پروردگار عالم نے کہا کہ ٹھیک ہے، بیٹھنے کی جگہ تمہارے لیے بازار ہیں، گلیاں، وہ مقامات ہیں جہاں لوگوں کی زیادہ بھیڑ لگی رہتی ہے۔ لہذا اسی لیے بازاروں کے لیے بھی حکم ہے کہ آپ بازار میں جائیے تو صرف اپنی ضرورت کے اعتبار سے جائیے۔ بازاروں میں بیٹھنا، گلیوں اور کوچوں میں بیٹھنا، ایسے مقامات کے اوپر زیادہ بیٹھنا جہاں کے اوپر فالتو کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، اسلام منع کرتا ہے ایسی جگہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں شیطان آ کے بیٹھتا ہے۔ پھر شیطان نے کہا کہ میرے کھانے پینے کا بھی بندوبست کرو، میں کیا کھاؤں گا، میری غذا کیا ہوگی؟ تو پروردگار عالم نے کہا تمہاری غذا وہ کھانا ہوگا جس کے اوپر بسم اللہ نہیں پڑھی گئی۔ ایسا اسلامی حکم ہے کہ جب بھی آپ کوئی کھانا شروع کریں، جب بھی کوئی کام شروع کریں، تو ضرورت ہے کہ پہلے بسم اللہ کہیں۔ بغیر بسم اللہ کے نہ کھانا شروع کیجیے نہ کام شروع کیجیے، اس لیے کہ اگر آپ نے کھانا بغیر بسم اللہ کے شروع کیا تو کھانا شیطان کا ہے۔ کوئی کام اگر آپ بغیر بسم اللہ کے کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ کام شیطانی کام ہے۔ پھر شیطان نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرے لیے پینے کا بھی بندوبست کرو، میں کیا پیوں گا؟ تو پروردگار عالم نے پھر ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہر ایک مست کر دینے والی چیز وہ تمہارا پینا ہے، یہ تمہارے لیے پینا کیا ہے؟ ہر مست کر دینے والی نشہ آور شے، نشہ آور جتنے بھی سیال ہیں وہ سارے کے سارے شیطان کے پینے کی چیزیں۔ پھر شیطان نے کہا ٹھیک ہے، میرے لیے کسی چیز کو، کوئی ایسی چیز ہو جسے میں پڑھوں، پڑھنے کے لیے کوئی چیز میرے لیے قرار دو۔ تو خدا نے کہا کہ ٹھیک ہے، شعر تمہارے پڑھنے کے لیے، شعر پڑھو، مگر آپ کلن یہ مت سمجھ لیجیے گا کہ ہر شعر شیطان کا ہوتا ہے، نہیں، وہ اشعار جن سے سماج بگڑ رہا ہے، محبت اہل بیت میں کہے جانے والے اشعار الگ ہیں، لیکن ان کے علاوہ جو اشعار انسان کو دوسری طرف متوجہ کریں وہ شیطانی اشعار ہو۔ پھر کہا ٹھیک ہے، میرے لیے کوئی بات بھی معین کرو، میں کیا بات کروں گا، میری بات کیا ہوگی؟ اللہ نے کہا جھوٹ تمہاری بات ہے۔ لہٰذا جہاں جہاں جھوٹ بولا جاتا ہے وہ سب شیطانی مسئلے ہیں۔ میرے لیے کسی بھیجنے والے، میرا بھی تو کوئی نبی ہونا چاہیے، میرا بھی کوئی مرسل ہونا چاہیے، میرے لیے کسی بھیجنے والے کو قرار دو۔ کہا ٹھیک ہے، عیب گوئی تمہاری، میرے لیے شکار کا آلہ قرار دو۔ پروردگار نے کہا عورت تمہارے لیے شکار کا آلہ۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہر انسان روزانہ ان کیا کہتے ہیں اشیاء میں مبتلا ہے، ان اعمال میں مبتلا ہے۔ لہذا اگر نیکی تلاش کرنا ہے تو انہی کے درمیان سے انسان کو نیکی کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو ہمارا شکار بن رہے ہوں شیطان، کہیں ایسا نہ ہو ہم وہ باتیں کر رہے ہوں جو شیطانی باتیں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ہم اس طریقے کی چیزوں کو پڑھنے لگے ہوں جو شیطانی مسائل ہیں۔ لہذا میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، توجہ کرو،
ہم ہر طرف سے شیطانی وسوسوں میں گرفتار ہیں، انہی کے درمیان سے ہمیں نیک عمل انجام دیں۔ اور کس طریقے کی نیکی کرنا ہے؟ ایسی نیکی کرنا ہے جو اللہ کو پسند ہے، جو اللہ کی پسندیدہ قرار پائے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اور یہ لفظ لن، جس کی طرف میں آپ کے ذہنوں کو صرف متوجہ کرنے کے لیے عرض کر دیتا ہوں، یہ لفظ لن تاکیدی ہے، ممانعت ہے، تاکید کے ساتھ۔ ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتی ہے نیکی۔ جیسے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ حدیث ثقلین آپ کو یاد ہے، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ لن تضلوا یعنی ہرگز ہرگز کبھی گمراہ ہو ہی نہیں سکتے، اور یہ دونوں بھی ہرگز ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ یعنی کوئی کتنی ہی کوشش کرے جدائی ڈالے، نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین کے سر و تن میں جدائی ہوئی ہے، لیکن قرآن حسین سے جدا ہو گیا ہو یا حسین قرآن سے جدا ہو گئے ہوں، یہ نہیں۔ اور بلکہ امام حسین نے نو کے نیزہ سے قرآن پڑھ کے بتایا کہ دیکھ لو، ہمارے سر و تن میں جدائی ہو سکتی ہے، مگر ہم نو کے نیزہ سے قرآن مجید کی تلاوت کر کے نبی کے فرمان کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ہم اور قرآن ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا یہاں پر بھی پروردگار عالم نے وہی لن استعمال کیا کہ لن تنالوا البر، ہرگز ہرگز نیکی تک نہیں پہنچ پاؤ جب تک وہ چیز خرچ نہیں کی جائے گی جو تمہیں سب سے زیادہ پسند۔ اپنی پسندیدہ چیز کو راہ خدا میں جب انفاق کرو گے تو یقیناً نیکی تم تک آئے گی، تم نیکی کرنے والے قرار پاؤ۔ ورنہ دنیا میں یوں تو بہت ساری نیکیاں ہو رہی ہیں، ہر آدمی کہتا ہے میں نے یہ نیکی کی، میں نے یہ نیکی کی، بلکہ وہ نیکیوں کی، بہت ساری نیکیوں کی حقیقتیں کیا ہیں کہ جب ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں رہ جاتی، ہماری ملکیت میں کوئی چیز نہیں رہ جاتی، ہم نے کہا چلو ہم نے راہ خدا میں دے دیا۔ جب ہماری ملکیت میں ہی نہیں ہے تو ہم راہ خدا میں کیا دے رہے ہیں؟ اپنی ملکیت کو خرچ کرتے ہیں، اور ملکیت کے ساتھ ساتھ ہماری محبوب ہونا ضروری ہے، ہم اسے سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں، لہذا توجہ کریں گے تو غور کریں گے۔ بلکہ آج کے دور کے اوپر اگر نگاہ ڈالی جائے تو وہ دکھاتا کچھ اور ہے مگر حقیقتاً کرتا کچھ اور ہے۔ تقریباً منافقانہ دور ہے، ہر طرف اسی طریقے کا نفاق نظر آ رہا ہے، بلکہ آج تک لوگ نہیں سمجھ پائے ہیں کہ اصل نفاق ہے کیا، اصل منافقت ہے کیا۔ میں نہیں چاہتا زیادہ وضاحت کرنا، مگر سننے والوں کی سمجھ میں آ جائے اس لیے بطور مثال ایک چھوٹی سی مثال دے کے بات کو استقرار کر دینا چاہتا ہوں۔ ایک درخت کے اوپر ایک چھوٹی سی چڑیا اور ایک چیڑا بیٹھا ہوا، دونوں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، محو گفتگو، زندگی کی باتیں ہو رہی ہیں کہ یکایک اس چڑیا کی نگاہ سامنے سے آنے والے ایک شخص کے اوپر پڑی۔ اس نے کہا دیکھو سامنے سے کوئی آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں مار دے، لہٰذا چلو یہاں سے اڑ چلتے ہیں۔ مذکر چیڑے نے جواب دیا کہ کیا بات کر رہی ہو، جو آ رہا ہے تم پہلے اس کے چہرے کو دیکھو، اس کے لباس کو دیکھو، اس کے پہناوے کو دیکھو، اس کے چال چلن کو دیکھو، وہ ایسا لگتا ہے کہ ہمیں مارے گا، وہ ہمیں کیوں مارے گا؟ لہذا ہم کو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا ہم اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں، تم آرام سے باتیں کرو۔ بہرحال دونوں محو گفتگو تھے کہ یکایک آنے والا قریب آ گیا
جب قریب آیا تو چڑیا نے پھر کہا کہ بہتر ہوگا اڑ جائیں. اس نے کہا نہیں، شریف آدمی ہے، نیک انسان ہے، چہرے سے بھی شرافت ہے، لباس میں بھی شرافت ہے، لہذا ہم لوگ کو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. جب وہ آنے والا قریب آیا تو اس نے اپنا تیر اور کمان نکالنے کے بعد نشانہ لگایا اور اس نے چیڑے کو شکار کر لیا. تیر سیدھا چیڑے کے جا کے لگا. جب اس چڑیا نے یہ منظر دیکھا تو وہ قریب آئی اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو، اگر تم شکاری ہو تو شکاریوں جیسا لباس پہنو. اگر تم شکاری ہو تو تمہیں شکاری جیسا لباس پہننا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آج جس طریقے سے یہ چیڑا تمہارے لباس کو دیکھ کے شکار ہوا ہے، کوئی اور اس طریقے سے شکار نہ ہو. تقریباً آج کا ہمارا معاشرہ اسی طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے کہ ہم کسی کو پہچان نہیں پا رہے ہیں، کوئی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اگر چہرے کی بناوٹ دیکھی جائے تو الگ ہے، بدن کے لباس کو دیکھا جائے تو الگ ہے، لیکن اگر اسی کے بالمقابل اس اعتبار سے کردار کو دیکھا جائے تو وہ بالکل متضاد ہے. لہذا میرے عزیزوں، میرے دوستوں، معاشرے کو سنوارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جس طریقے کا کردار رکھتے ہیں ہمارا ویسا ہی لباس بھی، ویسے ہی ہمارے عادات بھی ہوں، ویسے ہی ہمارے اطوار بھی ہوں، اسی طریقے کے ہمارے طور طریقے بھی. لیکن ہم طور طریقے سے کچھ اور ہیں، ہم پہناوے کے اعتبار سے کچھ اور ہیں، لیکن جب عمل کا مسئلہ آتا ہے تو ہم کچھ اور نظر آتے ہیں. لہذا انہی حالات میں اگر ہم کوئی نیک کام انجام دینے جا رہے ہیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ واقعاً نیکی انجام دی جا رہی ہے یا کچھ اور ہے جسے انجام دیا. بس میرے عزیز و توجہ کریں. تقریباً 1 مہینہ گزر گیا، فاطمہ کے لال کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا. 1 مہینہ گزر گیا ہے کہ علی کی بیٹی کے بازوؤں میں رسن بندھی ہوئی. 1 مہینہ گزر گیا ہے سید سجاد زنجیروں میں جکڑے ہوئے. 1 مہینہ گزر گیا سکینہ کا دامن جلا ہوا ہے، بچی کے کانوں سے خون رہا. 1 مہینہ ہو رہا ہے کہ علی کی بیٹیاں شام و کوفے کے بازاروں میں تشہیر کی جا رہی ہیں. ہم ایام عزا کے اختتام کے مرحلوں میں، لیکن قسم خدا کی کوئی جناب زینب سے پوچھے، کوئی جناب سید سجاد سے پوچھے، پوری راہ کوفہ و شام جناب سید سجاد سر کو جھکائے ہوئے آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ جب زندان شام پہنچے تو زندان شام میں بھی عالم یہی تھا کہ سید سجاد سر کو جھکائے ہوئے بیٹھے رہتے. اور جب دروازے زندان شام پہ بیٹھ کر 4 سال کی بچی سوال کیا کرتی تھی، سید سجاد کو بھی اماں یہ بتائیے کہ یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں. قسم خدا کی بھائی کیسے جواب دے، پھوپھی کیسے جواب دے. لہذا بس اتنا ہی کہا کرتے تھے کہ یہ پرندے اب اپنے اپنے گھروں سے اپنے آذو کا تلاش کرنے کے لیے، اپنی معاش تلاش کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور جب شام ہوتی تھی تو یہی پرندے واپس آیا کرتے تھے. پھر بچی سوال کرتی تھی اب یہ کہاں جا رہے ہیں، تو کہا جاتا تھا کہ یہ پرندے اب اپنے اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں. بچی تڑپ کے کہا کرتی تھی اے پھوپھی اماں، یہ پرندے صبح اپنا آذوقہ تلاش کرنے جاتے ہیں، شام کو اپنے گھروں میں واپس آ جاتے ہیں. بتائیے پھوپھی اماں، ہمیں کب مدینے جانا نصیب؟
اسی تمنا کو لیے ہوئے یہی جملے ہیں جو جناب سکینہ اپنی زبان کے اوپر لایا کرتی تھی کہ کب ہوگا کہ ہمیں مدینے جانا نصیب ہوگا۔ منی جملوں کے اوپر اگر توجہ کر دیں تو قسم خدا کی کلیجہ پھٹ جائے کہ بچی کے دل کے اندر تمنا ہے کہ ایک بار مجھے پھر مدینے جانا نصیب ہو، مگر مدینے تو نہ جا سکی۔ زندان شام میں ایک چھوٹی سی قبر بنی ہوئی ہے جو قبر جناب سکینہ ہے۔ عزیزو، خدا کسی کو ایسا منظر نہ دکھائے جن مناظر کو جناب سید سجاد نے اپنی نگاہوں سے دیکھا۔ یہی زندان شام تھے کہ ایک دن جناب زینب سید سجاد کو تلاش کر رہی ہیں، کبھی زندان کے اس کونے میں گئیں، کبھی ادھر گئیں، کبھی ادھر گئیں، مگر کہیں سید سجاد نظر نہیں آ رہے تھے۔ ایک مرتبہ تڑپ کے بیویوں سے کہا، مجھے میرا لال سید سجاد نظر نہیں آ رہا ہے، خدا خیر کرے میرا سجاد کہاں گیا ہے۔ عزیزو، بس اتنی دیر گزری تھی کہ ایک مرتبہ جناب سید زینب نے دیکھا کہ دروازے زندان سے سید سجاد زندان کے اندر داخل ہوئے۔ تڑپ گئی، جلدی سے آگے بڑھی، بھتیجے کو کلیجے سے لگا کہ کہا، میرے لال سید سجاد کہاں گئے تھے؟ بس ایک مرتبہ سید سجاد نے سر کو جھکائے ہوئے جواب دیا، پھوپھی اماں بہت دن گزر گئے، میرے بابا کا لاشا، شہداء کے لاشیں کربلا کے میدان میں بھی گور و غفن پڑے ہوئے ہیں۔ آج میں باعجاز میدان کربلا گیا تھا تاکہ شہداء کے لاشوں کو دفنا دیا جائے۔ عزیزو، جناب سید سجاد نے جب اتنا کہا تو ایک مرتبہ زینب نے وہیں دروازے زندان پہ کہا، میرے لال بیٹھ جا، زمین پر بیٹھ جاؤ، میں بھی بیٹھ جاتی ہوں، تم مجھے سناؤ، تم مجھے بتاؤ کہ تم نے لاشوں کو کیسے دفنایا ہے۔ بس عزیزو، جناب زینب نے جب اس تمنا کا اظہار کیا، جناب سید سجاد بیٹھ گئے، جناب زینب سامنے بیٹھ گئیں اور جناب سید سجاد نے بیان کرنا شروع کیا، پھوپھی اماں، میں باعجاز میدان کربلا میں پہنچا، میں نے دیکھا کہ شہداء کے لاشیں بے گور و کفن پڑے ہوئے ہیں، میں نے بنی اسد کے لوگوں کو بلایا، اے بنی اسد کے لوگوں آؤ میری مدد کرو تاکہ شہداء کے لاشوں کو دفنا دیا جائے۔ اے پھوپھی اماں، میں نے بنی اسد کی مدد سے شہداء کے لاشوں کو دفنانا شروع کیا۔ جب سارے شہداء کے لاشیں دفن ہو گئے تو 2-3 لاشیں بچے تھے کہ جنہیں دفن کرنے کے لیے میں نے بنی اسد کے لوگوں سے کہا، اے بنی اسد کے لوگوں تم ہٹ جاؤ، اب یہ لاشیں وہ ہیں جنہیں سید سجاد اپنے ہاتھوں سے دفن کرے گا۔ بس ایک مرتبہ پھوپھی نے پڑھ کے سوال کیا، اے میرے لال سید سجاد، وہ کون سے لاشیں ہیں جنہیں تم نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے؟ کہ پھوپھی اماں، ایک تو میرے چچا عباس کا لاشا، میں جب دریا کے کنارے گیا تو میرے چچا کا لاشا بکھرا ہوا تھا۔ اے پھوپھی اماں، مجھے بہت دیر لگی، میں نے لاشیں چچا کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کے بعد میں نے چچا کے لاشے کو زیر زمین دفنا دیا۔ اس کے بعد جب میں دفنانے کے بعد پھر بابا کے لاشے کے قریب آیا، دیکھا بابا کا لاشا بھی بکھرا ہوا ہے۔ اے پھوپھی اماں، میں نے بابا کے لاشے کو اکٹھا کیا، اس کے بعد میں اتنا چور ہو گیا تھا، میں تھک گیا تھا کہ میں کیسے سید سجاد کہتے ہیں، میں کیسے اپنے بابا کے لاشے کو قبر کے حوالے کروں۔ ابھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک مرتبہ قبر سے 2 ہاتھ بلند ہو گئے، لا سید سجاد، میرا لال میرے حوالے کر دے۔ اے پھوپھی اماں، میں نے چچا کے لاشے کو بھی دفنایا، میں نے بابا کے لاشے کو بھی دفن کر دیا، مگر عزیزوں میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ جناب عباس کے بارے میں تاریخیں ہیں، آپ نے بھی سنا ہے، ذاکرین اکثر پڑھتے ہیں کہ قد اتنا بڑا تھا، اتنا لمبا تھا کہ جب جناب عباس اپنے راہوار پہ سوار ہوتے تھے تو پیر زمین پہ خط دیتے تھے۔ عزیزوں، مگر کربلا کے میدان میں جب قبر جناب عباس بنائی گئی تو بڑی چھوٹی سی ہے۔ اس بارے میں بہت لوگوں نے سوالات کیے کہ آخر اتنے لمبے قد والے انسان کی قبر اتنی چھوٹی کیسے ہو گئی ہے۔ عزیزوں، کوئی نہ بیان کر سکتا، مگر تاریخ میں سید سجاد کے اگر جملے موجود نہ ہوتے تو شاید پتہ نہ چلتا کہ قبر عباس اتنی چھوٹی کیوں ہے۔ بس میں ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزوں، جب کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے تو ایک مرتبہ لشکر یزید دریا کے کنارے
کنارے آیا۔ آنے کے بعد ایک ملعون اپنے راہوار پر کھڑا ہو کر کہتا ہے کون کون ہے جو علی سے بدلہ لینا چاہتا ہے، کون کون ہے جو علی سے اپنا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ بس اتنا کہنا تھا، بہت لوگوں نے ہاتھ اٹھائے، ہم بھی علی سے بدلہ لیں گے، ہمیں بھی علی سے بدلہ چاہیے ہے، ہم بھی علی سے انتقام لیں گے۔ مگر ایک مرتبہ ایک شخص نے کہا اے ملعون، ارے تو یہاں میدان کربلا میں کہہ رہا ہے کون علی سے بدلہ لینا چاہتا ہے، مگر اتنا تو بتا علی یہاں کہاں ہیں کہ علی سے بدلہ لیا جائے۔ کہ ایک مرتبہ ظالم نے کہا میں بھی جانتا ہوں علی موجود نہیں ہے، مگر علی کا بیٹا عباس تو موجود ہے، چلو عباس کے لاشے کے اوپر حملہ کیا جائے تاکہ علی سے اپنا انتقام لیا جا سکے۔ عزیزو اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ عباس کے لاشے کی طرف یہ مجمع آگے بڑھا۔ ارے عزیزو، عباس کے جسم کے اتنے ٹکڑے ہو گئے کہ جب میدان کربلا میں سید سجاد نے اس جنازے کو اکٹھا کیا تو ایک چھوٹی سی قبر بنانی پڑی، اسی قبر کے حوالے عباس کو کر دیا گیا۔ جناب سید سجاد رو کر بیان کرتے ہیں پھوپھی اماں، ارے میرے بابا، میرے چچا کا لاشا اتنا چھوٹا ہو گیا تھا کہ میں نے چھوٹی سی قبر بنائی اور اپنے چچا کو قبر کے حوالے کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق الزہرا و علیہا و بعلہا و بنیہا، پروردگار بحق محمد و آل محمد ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما لے، الہی حاضرین کی مرادوں کو پورا کر، پروردگار بے روزگاروں کو روزگار عطا کر، با روزگار کے روزگار میں ترقی عنایت کر۔ اے میرے معبود بحق محمد و آل محمد، خصوصاً جن لوگوں نے التماس سے دعا کی ان کی دلی اور جائز مرادوں کو پورا فرما۔ پروردگار بانی مجلس ہمارے آصف بھائی، ان کے درجات میں بلندی عطا کر، ان کے رزق میں وسعت عطا کر، ان کے کاروبار میں ترقی عنایت کر۔ الہی اس عزاداری کے صدقے میں، مجلس عزا کے صدقے میں انہیں، ان کے گھر والوں کو تمام تر آفات ارضی و سماوی سے محفوظ رکھ۔ اے میرے معبود اس عزاداری کے صدقے میں دلی مرادوں کو پورا فرما دے۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد توفیق دے کہ اس سے بہتر انداز میں عزائے حسین برگزار کر کے بیوی کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کر سکے۔ ماتم حسین۔